ब्रिगेडियर ریٹائر حارث نواز صاحب، بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا۔ حارث نواز صاحب، یہ جو ایران کی جانب سے پاکستان پر میزائل حملے کیے گئے ہیں جس میں 2 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں، 3 بچیاں شدید زخمی ہو چکی ہیں، اب اس کی ذمہ داری کس کے سر پر عائد ہوتی ہے؟ کیونکہ پاکستان کی سالمیت پر تو یہ بہت سوالیہ نشان ہے، کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے اور پاکستان کوئی بھی جاری ہے کسی ملک کے خلاف، ہمارے ملک کے اسپیس کو انٹروڈ کیا جائے یا کوئی ڈرون اٹیک کیا جائے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے فورن آفس کا، حکومت پاکستان کا بہت دلیرانہ فیصلہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ایران سے پہلے احتجاج کیا، تشویش کا اظہار کیا، وی ویٹڈ فار ون ڈے، اگر ایران کی حکومت اپولوجائز کرتی، معذرت سوچتی، بجائے اس کے کہ وہ بہانے چنانے شروع کیے ہیں کہ کون سی آرگنائزیشن ہے، پھر غلطی سے فائر ہو گیا، یہ چیزیں ان ایکسیپٹیبل، خاص طور پہ وہ جو ہمارے ہمسایہ ملک ہو اور ہمارے ان سے برادرانہ تعلقات بھی ہوں۔ ہمیں کتنی پرابلم ہماری مسلح افواج کو ٹیررزم میں افغانستان کی طرف سے، لیکن ہم نے کبھی بھی ان کی ایئر اسپیس وائلیشن نہیں کی ہے، ہم نے کوئی ڈرون اٹیک نہیں کیا، کوئی سرجیکل اسٹرائک نہیں کی، وی بین ٹیلنگ دیم، وارننگ دیم۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ ایران کی حکومت کو سمجھنا چاہیے تھا اور یہ سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے تھی سب سے پہلے کہ ہمارے ان سے بہت زیادہ کمیونیکیشن چینلز ہیں، ہمارے ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹ ہے، پھر سفارتی تعلقات ہیں، ان کے ایمبیسڈر یہاں پر اسلام آباد میں ہیں، کراچی میں ان کو کانفرنس ہے، دے کوڈ ہیو ٹاکڈ 101 مین بٹ ڈونٹ ٹیک پاکستان ایز اے ویک کنٹری۔ پاکستان میں ناٹ ایکسپٹ سچ، یہ جو ہے ان پرووکیشن، اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں۔ بہت اچھا فیصلہ ہے اور آئی تھنک حکومت ایران کو اب سمجھنا چاہیے اور ان کو یہ معذرت کرنی چاہیے، ان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ اٹ واز اے ڈیلیبریٹ اٹمپٹ ٹو پاکستان کی ایئر اسپیس کو انٹروڈ کرنا، یہ جس طریقے سے کیا گیا ہے، میرے خیال میں حکومت پاکستان نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ اچھا حارث نواز صاحب، یہ بھی کہا گیا ہے ممتاز زہرا بلوچ کی جانب سے کہ آئندہ ہونے والی تمام ملاقاتیں بھی منسوخ کی جاتی ہیں پاکستان کی جانب سے۔ جی بالکل، نہ صرف ملاقاتیں منسوخ کی گئی ہیں بلکہ ان کے پاکستان نے اپنا سفارتکار بھی بلا لی ہیں، جہاں سے ان کے ایران کو کہہ دیا آپ بھی واپس چلے جائیں۔ آئی تھنک یہ چیزیں، کچھ چیزوں میں ایران کی حکومت کو بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان ہر جگہ پر ان کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ہر جگہ ان کی سفارتکاری ہم نے کی ہے اور اس کے بعد ہم ان سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا رسپانس ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے خیال میں یہ تمام جو ہمارے مذاکرات سے ملاقاتیں نہیں وہ کینسل کر دی ہیں، اس کے بعد ہم نے سفیر اپنا وہاں سے بلا لیے، ان کے سفیر کو جانے کا کہا ہے۔ ایران کو ابھی بھی اسٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے کہ پاکستان کی حکومت کو سیٹسفائی کریں سفارتی سطح پر، فورن آفس کی سطح پر، اور بتائیں کہ یہ کیوں ہے اور کس کی شیطانی ہے اور اس کے لیے کیا ایکشن لیے جا رہے ہیں۔ بالکل، پاکستان کی جانب سے جب اتنے سخت ایکشن لیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے، تو حارث نواز صاحب ایران کو چاہیے کہ اپنا جواب دے اور بتائے کہ ذمہ داری کس کے سر پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ جو 2 بچے جاں بحق ہوئے ہیں پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ دیکھیں، ایران کو ریلائز کرنا چاہیے کہ ہر جگہ پر یو کینٹ ایکٹ یونیلیٹرلی۔ آپ اگر اسرائیل کے ساتھ بات ہے، یہ آپ کے کوئی اور مسائل ہیں، پاکستان از ناٹ دیٹ کنٹری، پاکستان از سوورن اسٹیٹ اور ہم ایک بہت اپنے مضبوط تعلقات رکھتے ہیں، ہمارے اسلامی ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ہمارے نیبر سے اچھے تعلقات ہیں، ڈسپائٹ افغانستان سے ہمیں اتنی شکایات ہیں، ڈسپائٹ ہم نے ان کے کبھی ایئر اسپیس کو وائلیٹ نہیں کیا، تو پھر اس کے بعد کون ذمہ دار ہے؟ 2 بچے جو فوج شہید ہوئے ہیں، اس کو 3 بچیاں رکھی ہیں، کیا ان کو کوئی تھوڑی سی معذرت ہوئی؟ کیا ان کو اس پہ ریگریٹ ہوا؟ یہ چیزیں پاکستان نے 24 آورس ویٹ کی ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ اسٹیپ لیا ہے اور یہ پورا بالکل پاکستان حق رکھتا ہے، صحیح فیصلہ کیا ہے اور ناؤ دا بال از ان دا کورٹ آف ایران۔ حارث نواز صاحب، کیا فلسطین کو سپورٹ کرنے کی آڑ میں بھی کیا ایسا کیا جا سکتا ہے ایران کی جانب سے؟ دیکھیں، ایران کے اپنے مسائل ہیں، ان مسائل کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنا ایک حکومت کا کنڈکٹ ہوتا ہے وہ بہتر ہونا چاہیے۔ یو کانٹ لیو ان آئسولیشن۔ آپ کو کمیونٹی آف نیشن کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہوتے ہیں، آپ کو دنیا کے جو ہوتے ہیں ایک نارمز ہوتے ہیں، اس کو آپ کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے، آپ یونیلیٹری نہیں چل سکتے۔ یہ ایران حکومت کو سمجھنا چاہیے اور پاکستان کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے یہ حرکت کی ہے یہ ان ایکسیپٹیبل ہے اور بہت اچھے موقع پہ بہت بروقت طریقے سے فیصلہ کیا گیا ہے اور آئی تھنک اس سے پوری قوم جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔
ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار. سر بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا. ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا. بابر صاحب، ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جس میں 2 بچے جہاں بحق ہو گئے ہیں اور 3 بچیاں شدید زخمی ہیں. اور اب یہ کہا جا رہا ہے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہ ایران کے ساتھ آئندہ ہونے والی تمام ملاقاتیں منسوخ کی جاتی ہیں، اور جو بھی سفیر ہیں، ایرانی سفیر، ان کو واپس جانے کا کہہ دیا اور پاکستانی سفیر کو پاکستان آنے کا کہہ دیا. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی بالکل، پاکستان کا میرے نزدیک تو بڑا رائٹ فیصلہ ہے، درست اقدام ہے، کیونکہ چھوٹی چیز نہیں ہے. ایران کی پاکستان نے ہمیشہ سے حمایت کی ہے، مکمل حمایت کی ہے. پہلے بھی اس طرح کی شکایت گورنمنٹ آف پاکستان کو رہی ہے، لیکن پاکستان نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. ایران کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ادروائز ایران آئسولیٹڈ ہے، اور اس کے باوجود پاکستان نے اپنے ایک اصولی موقف کے تحت انٹرنیشنل سطح کے اوپر بھی ایران کی حمایت کی ہے، ایران کو سپورٹ کیا ہے. ایران کی طرف سے پاکستان کی فضائی حدود کی اس طرح کی خلاف ورزی کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے. پاکستان کی سرزمین پہ اس طرح کے میزائل داغنا اور اس سے پاکستان کے 2 شہریوں کی جان کا چلے جانا، یہ بالکل ایک ناقابل تلافی اور ناقابل معافی ایکٹ ہے ایران کا. اور پاکستان کی گورنمنٹ نے ڈپلومیٹک آپشن یوز کرتے ہوئے جو ایران کے سفیر کو اپنے ملک سے جانے کا کہا ہے اور اپنے سفیر کو ایران سے واپس بلانے کا جو فیصلہ کیا ہے، میرے نزدیک یہ بہترین فیصلہ ہے. ادروائز ہم رسپونڈ بھی کر سکتے تھے، ملٹریلی بھی رسپونڈ کر سکتے تھے، ہمارے پاس کیپیبلٹی بھی ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور ڈپلومیٹک آپشن یوز کیے ہیں. ایران کو پاکستان سے بلا کسی تردید کے بغیر اور کسی دیر کے بغیر غیر مشروط طور پر گورنمنٹ آف پاکستان سے اور پاکستانی قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، کیونکہ اسی طریقے سے اس کا کوئی مداوع ہو سکتا ہے. ادروائز یہ ریلیشن اگر مزید خراب ہوں گے تو اس کا نقصان پاکستان کو کم اور ایران کو زیادہ ہے، کیونکہ ایران کے پاس ادروائز دنیا میں اس وقت سفارتی سطح پر بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کافی حد تک آئسولیشن ہے. تو پاکستان کی طرف سے بالکل رائٹ اقدام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا جو سوشل میڈیا پہ اس سلسلے میں ٹرینڈ چل رہے ہیں وہ بھی ناقابل معافی ہیں، وہ بھی قومی سلامتی کی بالکل منافی ہے اور ان چیزوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس کے خلاف بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو بھرپور کارروائی کرتے ہوئے ان لوگوں کے سرکوبی کے لیے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نیشنل انٹرسٹ کو سیاست کے ساتھ اور گھٹیا اور منفی سیاست کے ساتھ کسی صورت بھی نہیں ملایا جا سکتا. تو اوور آل گورنمنٹ آف پاکستان نے جو کی ہے میں سپورٹ کرتا ہوں، بالکل رائٹ اقدام ہے. بابر صاحب، پاکستانی سرحد کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے انٹینشنلی ایسا کیا ہے یا غلطی سے ایسا ہو گیا؟ اگر غلطی سے ایسا ہو گیا تو کیا پھر ان کو ایکسپلینیشن دینی چاہیے؟ اگر وہ نہیں دیتے تو آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، غلطی سے اس طرح کی غلطی نہیں ہوتی. آپ نے ٹارگٹ کیا، ٹارگٹ کرنے کے بعد آپ نے میزائل داغے، وہ یہاں پر گرے، اس کے بعد سب کو پتہ چلا اور اس سے ہلاکتیں بھی 2 بے گناہ لوگوں کی ہوئی. اگر غلطی وہ سمجھتے ہیں غلطی ہے تو ان کو امیڈیٹلی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان سے معذرت کرنی چاہیے تھی. ایک اسٹیٹمنٹ امیڈیٹلی گورنمنٹ آف ایران کی طرف سے آنی چاہیے تھی. وہ چونکہ امیڈیٹلی نہیں آئی تو ابھی غلطی یا اس طرح کی باتیں کرنا میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا. یہ بالکل انٹینشنلی ہے، چاہے اس کی ریزن کوئی بھی ہو. دیکھیں پاکستان کو افغانستان سے بے تحاشا قسم کی شکایات ہے، اور ایسی شکایات ہے جن کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم نے ابھی تک یہ نہیں کیا، حالانکہ ہم کر سکتے ہیں. تو ایران کی طرف سے ایسا کر دینا کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، آپ نے بالکل صحیح کہا. سر بتائیے گا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ فلسطین کو سپورٹ کرنے کی آڑ میں ایسا کیا گیا ہو کہ پاکستان فلسطین کو سپورٹ کرو، ایران اسرائیل کو، تو کیا لگتا ہے یہ بھی ہو سکتی ہے کوئی ایک وجہ؟ فلسطین کے معاملے میں تو ایران اپیرنٹلی خیر فلسطین کو سپورٹ کر رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات سٹرینڈ ہی ہیں. اس معاملے میں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا، اور ایران کسی کو مورد الزام بھی نہیں اٹھا سکتا. پاکستان دیکھیں یمن کے خلاف جو ایک ٹاسک فورس بن رہی ہے، پاکستان نے اس ٹاسک فورس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے. ایران کو تو پاکستان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ایران کے یمن میں بڑے انٹرسٹ ہے، وہاں پر ڈائریکٹلی ایران ایک سٹیک ہولڈر ہے. تو اس طرح اس کا جواب یہ دینا کہ پاکستان کی ٹیریٹری کی خلاف ورزی کر کے یہاں پر اس طرح کے سب میزائل فائر کرے، کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو سر پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے جب غلطی نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ جب ٹارگٹ کیا اس کے بعد وہاں پر میزائل کو داغا، تو پھر وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ تعلقات بھی پاکستان کے ساتھ اس کے بالکل صحیح چل رہے ہیں. وجہ وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں آفیشلی، تو ان کا ابھی تک اس کے اوپر موقف اس طریقے سے نہیں ہے. جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی یہاں پر بقول ان کے کہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ اینٹی ایران ہیں،
ایران کے خلاف ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ ایسی باتوں کا آپ کنسرن گورنمنٹ سے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، ثبوت دیتے ہیں جو پاکستان افغانستان کو دیتا ہے، اس کے بعد کو آگے آپ بات کرتے ہیں۔ ڈائریکٹلی میزائل داغ دینا کو پاکستان کوئی الحمدللہ ایک نیوکلیر پاور ہے اور ایران کو اس چیز کا پتہ بھی ہے، تو پاکستان کو ٹیسٹ کرنے کی اس نے کوشش کی اور بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی اگر انہیں اپنی غلطی کے اعتراف کرتے ہوئے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی عوام سے معافی نہ مانگی تو۔ سر آگے اگر فیوچر میں یہ ایران اگر معافی نہیں مانگتا اور کوئی اپولوجائز نہیں کرتا یا کوئی بھی کلیریفیکیشن نہیں دیتا اس میزائل داغنے کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا پاکستان کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ تیل جو ہے ایران سے سستے داموں خریدا جاتا ہے؟ نہیں، پاکستان کو ڈائریکٹ اتنا نقصان نہیں، تجارت چھوٹی موٹی جو ہوتی ہے بائیلیٹرل ہوتی ہے، اگر پاکستان ایران سے کچھ لیتا ہے تو ایران کی پاکستان سے بھی ٹریڈ ہے، اور جب نیشنل انٹرسٹ کی بات ہو تو اس طرح کے ٹریڈ ریلیشن وہ بھی جس کے بہت زیادہ سٹیکس نہ ہو، میرا نہیں خیال کہ وہ رستے میں آتے ہیں، یہ کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی کہ پاکستان ویسے تو اس طریقے سے ایرانی آئل ہم لیتے بھی نہیں، بیکاز ایرانی آئل آپ کو سینکشنز کی وجہ سے ایران ہر ملک کو اس طریقے سے آئل بیچ بھی نہیں سکتا، جو اسمگل ہو کے آتا ہے وہ ایک اور بات ہے، بٹ اگر ہو بھی تو پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ان سے ہم تیل خریدتے ہیں، اگر خریدتے بھی تو مفت تو نہیں خریدتے نا جی، پیسے دے کے خریدتے ہیں اور وہ ہمارے ملک پہ میزائل داغ لے، میرا نہیں خیال ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کبھی ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔